الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم صدر جلسہ، مشفق و مربی اساتذہ کرام، ریاض العلوم کے نوشگفتہ پھولوں اور دور دراز علاقے سے آئے ہوئے مہمانان عظام و علماء کرام، آج میں حاجی بشیر صاحب بورگاؤں جہاں کہیں ہو اسٹیج کے اوپر تشریف لے آئے، حضرت نادم صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں آپ کے سامنے شرعی پردے کی حیثیت کو بیان کرنے جا رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ بغور سنا جائے۔ معزز سامعین کرام، اسلام ایک ہماگیر مذہب ہے جس نے پیدائش سے لے کر موت تک کے تمام احکامات واضح انداز میں بیان کر دیے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے قرآن اور حدیث میں تمام احکامات بیان کر دیے ہیں، اور ان احکامات میں سے ایک حکم پردہ اور حجاب ہے۔ جو چیز قیمتی رہتی ہے اس کو محفوظ اور اچھی جگہ پر رکھا جاتا ہے۔ کبھی بھی سونار اپنے سونے کو مارکیٹ کے اندر بے دھول اور کھلا نہیں رکھتا، بلکہ اس کو کانچ کے اندر، پردے کے اندر رکھتا ہے، اور جب تک وہ کانچ میں رہتا ہے اس وقت تک وہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی طرح عورت بھی بنی نوع آدم کی قیمتی چیز ہے، اس کو پردے میں رکھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ایک ایسے دور کے اندر اسلام نے عورت کو عزت بخشی جبکہ عورت کو انسان تصور نہیں کیا جاتا تھا۔ ایک ایسے دور کے اندر اسلام نے عورت کو عزت بخشی جبکہ عورت اس دنیا کے اندر ذلت و خواری کا سبب سمجھی جاتی تھی، اور ایک بیٹی کی پیدائش باپ کے لیے باعث عیب اور باعث شرم سمجھی جاتی تھی، اور باپ اس ذلت سے بچنے کے لیے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا۔ ایسے وقت کے اندر اگر کسی نے عورت کو عزت بخشی ہے تو وہ اسلام ہے۔ ایک ایسے دور کے اندر جب عورت بوجھ سمجھی جاتی تھی تو جس نے اس کو الجنت تحت اقدام الامہ، کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ کہہ کر جس نے اس کے مقام کو بلند کیا وہ اسلام ہے۔ جس نے المرأة الصالحہ متاع الدنیا الخیر المرأة الصالحہ، جس نے دنیا کی سب سے بہترین سامان نیک عورت کو بتایا وہ اسلام ہے۔ اس کے باوجود آج دیکھیے عریانیت، بے حیائی، بے پردگی اس معاشرے کا ایک عظیم ترین فتنہ بن چکا ہے، جس نے انسانوں کو شہوت اور ہوس میں مبتلا کر دیا، جس کے وجہ سے ساری انسانیت ذلت و خواہی کے گڑھے میں جا گری ہے۔ آج ہم موجودہ معاشرے کا ایک تفصیلی جائزہ لیں تو یہ بات کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ آج مسلمان لڑکیاں، مسلمان عورتیں فیشن اور بے پردگی کے دلدل میں پھنس کر خواہشات کے مطابق اپنی زندگیاں گزار رہی ہے، حالانکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں
اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور بے پردگی اور بے حیائی سے پرہیز کرے. لیکن آج معاشرے کے اندر اوپن مائنڈ اور ڈیمائنڈ ہونے کا سہارا لے کر لوگ بے شرم اور بے حیا ہوتے جا رہے ہیں. عورتوں پر اس قدر مغربیت کا بھوت سوار ہوا ہے کہ وہ اپنی جسم کی نمائش کو ظاہر کرتے ہوئے بازاروں کے اندر گھوم رہی ہے. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. عورتیں اپنے گھروں میں قرار سے رہے، قدیم زمانے جاہلیت کی طرح اپنے بناؤ سنگار کا اظہار نہ کرے، بن سور کر اپنے گھروں سے نہ نکلے، ناز و نخرے کے کپڑے پہن کر نامحرم مردوں کے سامنے اتراتے ہوئے نہ پھرے. لیکن آج موجودہ دور کی عورتوں نے حکم خداوندی اور فرمان مصطفی کو پس پشت ڈال دیا ہے. اپنی عفت و عصمت کی چادر کو چھوڑ کر گھر کی چار دیواریوں سے نکل کر مردوں کے شانہ بشانہ چلنا شروع کر دیا. اپنی عفت و عصمت کو داغدار اور نیلام کرنے کے لیے اپنے آپ کو نفس پرست و درندہ صفت انسانوں کے حوالے کر دیا، جس کے نتیجے میں آج گھر گھر، قریہ قریہ، بستی بستی بے حیائی اور بے شرمی عام ہوتی جا رہی ہے. ہوٹلوں میں، بازاروں میں، تفریح گاہوں میں زناکاری اور بدکاری کے واقعات رونما ہو رہے ہیں. یہ سب بے پردگی کے وہ نقصانات ہیں جن سے کسی فرد بشر کو انکار کی کوئی گنجائش نہیں. اور جتنا یہ بے پردگی کرنے والے لڑکیاں، یہ بے پردگی اور بدنگاہی کرنے والے لڑکے مجرم ہیں اس کے اندر، اس سے کئی گنا زیادہ ان کے سرپرست مجرم ہیں، ان کے ماں باپ مجرم ہیں. اس لیے کہ حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. یہ پردے کا جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے یہ بھی بے شمار حکمتوں پر مشتمل ہے. سنیے، اگر پردہ ہوگا تو عورت کی عزت محفوظ رہیں گی. اگر پردہ ہوگا تو مردوں کی نگاہیں خود بخود نیچے جھکنے پہ مجبور ہو جائیں گی. اگر پردہ ہوگا تو زناکاری کے راستے بند ہو جائیں گے، خدائی قانون پہ عمل ہوگا. لیکن آج خدائی قانون کے خلاف، اسلام کے خلاف پردے کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے، پردے کو تقسیم کر دیا گیا ہے. حالانکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پردے کے اس حکم پر پورا عمل کرو جن سے اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے، ان سے پردہ کرو. لیکن آج اجنبی مردوں سے عورتیں پردہ تو کرتی ہے، لیکن اپنے عزیز، اپنے اقارب، اپنے رشتہ داروں میں سے نامحرم مردوں سے بالکل عورتیں پردہ نہیں کرتی. اور بالخصوص وہ جو اجتماعی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں ان میں بالکل بھی پردے کا اہتمام نہیں کیا جاتا. جس طرح ایک اجنبی مرد سے پردہ ہے، اسی طرح اپنے رشتہ داروں میں سے نامحرم مردوں سے بھی پردہ ہے. یہی حقیقت آج آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. سنیے گا، اسلام نے عورت کو کن سے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے. عورت بازار جاتی اجنبی مرد سے پردہ کرتی ہے، اسی طرح اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے دیور سے پردہ کرنا ضروری ہے، اپنے خالہ کے لڑکے سے پردہ کرنا ضروری ہے، اپنے ماموں کے لڑکے سے پردہ کرنا ضروری ہے، اپنے چچا کے لڑکے سے پردہ کرنا ضروری ہے، سالی کو اپنے بہنوئی سے پردہ کرنا ضروری ہے. ہاں، آج انسان کسی مہمان کے گھر جاتا ہے، خالہ سے بات کم کرے گا، خالہ کی لڑکی سے زیادہ بات کرے گا. ماموں سے بات کم کرے گا، ماموں کی لڑکی سے زیادہ بات کرے گا. چچا سے بات کم کرے گا، چچا کی لڑکی سے بات زیادہ کرے گا. آپ کی مامی سے پردہ ہے، آپ کی چچی سے پردہ ہے، آپ کی بڑی امی سے پردہ ہے. لیکن آج معاشرے کے اندر ان سے پردہ کرنے کو بے حیائی سمجھی جاتی ہے، ان سے بات نہ کرنے کو برا سمجھا جاتا ہے. حالانکہ ان سے پردہ کرنے کا حکم کسی عالم یا مفتی کا نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے، شریعت مطہرہ کا حکم ہے. اور عورتوں کے لیے پردے کا شرعی حکم ان کی عفت و عصمت کو پیش نظر رکھ کر دیا گیا ہے. پردے کا مقصد عورتوں کو گھر میں قید کرنا نہیں ہے،
انہیں جکڑ کر رکھنا نہیں ہے، انہیں گھر کی چار دیواریوں میں رکھنا نہیں ہے، اور نہ یہ کہ انہیں مردوں سے کم تر بتلانا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے النساء شقائق الرجال، کہ عورتیں انسان ہونے میں مردوں کے برابر ہے۔ اسی لیے اے مسلمانوں، اپنی عورتوں کو پردے کی تاکید کرو، انہیں بتاؤ اسلام نے کس کس سے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یاد رکھو عورت چھپانے کی چیز نہیں ہے، یاد رکھو عورت چھپانے کی چیز نہیں ہے، چھپانے کی چیز ہے، اور جتنا اس کو چھپا کر رکھا جائے گا اتنی ہی وہ محفوظ رہیں گی۔ ورنہ رواج بے حجابی ایک مالا ہے، رواج بے حجابی ایک مالا ہے، یہ تہذیب تاریخ اجالا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں، ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔